بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، وائٹ برڈز عمران سیریز کی قسط نمبر 12 میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ سیریز کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں۔ جوانا نے کار بندرگاہ کے ایک ہوٹل ساگرام کی وسیع و عریض پارکنگ میں روکی اور پھر کار کا دروازہ کھول کر وہ نیچے اتر آیا۔ جوزف بھی سائیڈ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی کار سے نیچے اتر آیا تو جوانا نے کار لاک کی اور پھر پارکنگ بوائے سے کار لے کر اس نے جیب میں ڈالا اور واپس ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ جوزف اس کے پیچھے تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے جوانا کہ انتھونی اس بارے میں جانتا ہے؟ جوزف نے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، ٹائیگر نے اسے ٹریس کی ہے، جوانا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر یہ پوچھ کچھ ٹائیگر خود بھی تو کر سکتا تھا، اس نے تمہیں رپورٹ کیوں دی ہے؟ جوزف نے کہا۔ کس قسم کی پوچھ کچھ؟ جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جو اب تم اس سے کرنے جا رہے ہو۔ جوزف نے قدرے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ پوچھ کچھ خاص ماحول میں ہوگی، اس لیے ٹائیگر کی بجائے ہم دونوں جا رہے ہیں، ورنہ یہ انتھونی انتہائی چلاک اور عیار آدمی ہے، جوانا نے کہا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے اب ہوٹل کے مین گیٹ کے قریب پہنچ گئے تھے۔ کس قسم کا ماحول؟ جوزف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی معلوم ہو جائے گا، جوانا نے کہا۔ پھر اس کے ساتھ ہی اس نے شیشے کا گیٹ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ ہوٹل کا وسیع و عریض ہال کافی حد تک بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف کاؤنٹر تھا جس پر دو گنڈے نما آدمی موجود تھے۔ جوانا تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ یہاں سپروائزر انتھونی ہے، جوانا نے کاؤنٹر مین سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی ہاں، کاؤنٹر مین نے غور سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم نے اس سے ایک ضروری کام کے سلسلے میں ملاقات کرنی ہے، جوانا نے کہا۔ کس کام کے سلسلے میں؟ کاؤنٹر مین نے چونک کر پوچھا۔ تم اسے بلواؤ، یہ بات تمہارے مطلب کی نہیں ہے، جوانا نے اس بار قدرے گسیلے لہجے میں کہا۔ سوری سر، وہ ڈیوٹی پر ہے، 2 گھنٹے بعد وہ فارغ ہوگا، اب ہی آپ کی اس سے ملاقات ہو سکتی ہے، کاؤنٹر مین نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن دوسرے ہی لمحے جوانا کا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور ہال تھپڑ کی زوردار آواز سے گونج اٹھا اور وہ لہیم شہیم کاؤنٹر مین چیختا ہوا اڑ کر سائڈ پر موجود دوسرے آدمی سے ٹکرایا اور پھر وہ دونوں ہی چیختے ہوئے نیچے گر گئے۔ ہال میں موجود ہر شخص چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، میں تمہاری کھال کھینچ لوں گا، اس کاؤنٹر مین نے یک لگ اٹھتے ہوئے چیخ کر کہا۔ اس کا ایک ہاتھ اس کے گال پر موجود تھا، لیکن ابھی اس کا فکرہ مکمل نہ ہوا تھا کہ اس بار جوزف کا بازو گھما اور ایک بار پھر زوردار تھپڑ کی آواز سے ہال گونج اٹھا اور اس بار کاؤنٹر مین اچھل کر دوسری سائڈ پر جا گرا اور پھر اس نے 2-3 بار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن پھر ایک جھٹکے سے وہ وہیں ساخت ہو گیا۔ ہال پر سکوت طاری تھا۔ اچانک ایک راہداری سے ایک لہیم شہیم آدمی بھاگتا ہوا کاؤنٹر کی طرف آیا۔ اس نے سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ تم نے جونی پر ہاتھ اٹھایا ہے، تم نے، اس آدمی نے قدرے قریب آتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے بڑے وحشیانہ انداز میں جوانا اور اس کے ساتھ کھڑے جوزف پر حملہ کر دیا۔ لیکن دوسرے ہی لمحے وہ ہوا میں کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا ایک زوردار دھماکے سے ہال کی ایک میز پر گرا اور پھر میز کو توڑتا ہوا نیچے فرش پر جا گرا۔ اب اگر کسی نے مداخلت کی تو گولیاں سے اڑا دوں گا، جوانا نے چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے بھاری ریوالور نکال لیا۔ جوزف نے بھی اس کی پیروی کی۔ تم کون ہو؟ تم نے میلی چیئر پر ہاتھ اٹھایا ہے، اچانک کونے سے ایک ویٹر نے دوڑ کر کاؤنٹر کی طرف آتے ہوئے کہا۔ دوسرا آدمی ابھی تک فرش پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ ہم نے سپروائزر انتھونی سے ملنا تھا اور یہ کاؤنٹر مین ہمیں 2 گھنٹے انتظار کرنے کا کہہ رہا تھا، جوانا نے کڑے ٹھنڈے سے لہجے میں کہا۔ اوہ، تم باہر چلو، میں انتھونی کو بھجواتا ہوں، ویٹر نے جھک کر مینیجر جونی کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اسے چھوڑو اور ابھی جا کر انتھونی کو بلاؤ، ورنہ، جوانا نے انتہائی گسیلے انداز میں چیختے ہوئے کہا تو ایک راہداری سے ایک مضبوط جسم کا آدمی جس نے ویٹروں جیسی یونیفارم پہنی ہوئی تھی دوڑتا ہوا باہر آ گیا۔ میرا نام انتھونی ہے، تم کون ہو؟ میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں، اس آنے والے نے قریب آ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم ہو انتھونی، آؤ میرے ساتھ، جوانا نے کہا اور دوسرے لمحے وہ اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا ہال کے مین دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جوزف بڑے چکنا انداز میں اس کے پیچھے تھا۔ تم کون ہو اور مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ انتھونی نے اس بار قدرے خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ خاموشی سے چلے چلو، ہم نے تم سے چند باتیں کرنی ہیں، ورنہ میں تمہاری گردن توڑ دوں گا، جوانا نے کہا اور پھر وہ اسے ساتھ لیے ہوٹل سے باہر نکل کر پارکنگ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ بیٹھو، جوانا نے کار کی عقبی سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے اندر دھکیلتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی جوزف دوسری طرف سے اس کے ساتھ بیٹھ گیا تو جوانا دروازہ بند کر کے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آیا
اور چند لوگوں بعد ہی کار تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی ہوٹل کے کمپاؤنڈ گیٹ سے باہر آ گئی۔ انتھونی کا چہرہ اب خوف سے زرد پڑ چکا تھا۔ جوزف اور جوانا نے جس انداز میں کاؤنٹر مین اور مینیجر کا حشر کیا تھا اور جس دلیرانہ انداز میں وہ اسے اغوا کر کے لے جا رہے تھے، اس سے یقیناً انتھونی پر ان کی وحشت پوری طرح پر قبضہ کر چکی تھی۔ جوانا نے کار کافی آگے لے جا کر ایک اور ہوٹل کے کمپاؤنڈ گیٹ میں موڑی اور پھر اسے پارکنگ میں لے جا کر روک دیا۔ سنو انتھونی، ہم نے تم سے صرف چند معلومات حاصل کرنی ہے اور تمہیں اس کا معقول معاوضہ بھی دیا جائے گا، لیکن اگر تم نے مزاحمت کی تو ایک لمحے کے ہزاروں حصوں میں تمہاری گردن ٹوٹ چکی ہوگی۔ جوانا نے کار سے نیچے اترتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا تو انتھونی نے بے اختیار اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ بھی کار سے نیچے اتر آیا۔ دوسری طرف سے جوزف بھی باہر آ گیا۔ اس ہوٹل میں اسپیشل رومز ہیں، جوزف جا کر ایک روم بک کرا لو تاکہ اطمینان سے اس سے بات چیت ہو سکے۔ جوانا نے کہا میرے ساتھ آؤ، میں بک کرا دیتے ہوں۔ انتھونی نے کہا تو وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ چلتے ہوئے ہوٹل میں داخل ہوئے۔ یہ پہلے ہوٹل کی نسبت چھوٹا تھا، لیکن اس کی ایک سائڈ راہداری میں اسپیشل رومز کی قطار موجود تھی۔ انتھونی نے کاؤنٹر پر ایک اسپیشل روم بک کرنے کے لیے کہا، پیمنٹ تم کرو گے؟ کاؤنٹر مین نے پوچھا۔ یہ لو پیمنٹ۔ جوانا نے جیب سے ایک بڑا نوٹ نکال کر کاؤنٹر پر ڈالتے ہوئے کہا تو کاؤنٹر مین نے وہ نوٹ اٹھا کر نیچے کھانے میں ڈالا اور باقی رقم نکال کر اس نے جوانا کی طرف بڑھا دی۔ یہ رکھو، یہ تمہاری ٹپ ہے، جوانا نے بڑے بے نیازانہ انداز میں کہا۔ اوہو شکریہ، کاؤنٹر مین نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور پھر ٹوکن کے ساتھ منسلک ایک چابی نکال کر اس نے جوانا کی طرف بڑھا دی۔ جوانا نے چابی لی تو ٹوکن پر 6 کا حصہ موجود تھا، چنانچہ وہ اس راہداری میں داخل ہوئے جہاں اسپیشل رومز تھے۔ 6 نمبر کے اسپیشل رومز کا بیرونی بلب آف تھا۔ جوانا نے دروازہ کھولا اور وہ سب اندر داخل ہوئے۔ یہ خاصا بڑا کمرہ تھا۔ جوانا نے دروازہ بند کر کے سائڈ پر موجود بٹن پریس کر دیا۔ ہاں اب بیٹھو انتھونی، جوانا نے کہا۔ تم پہلے مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو؟ انتھونی نے کہا۔ اس بات کو چھوڑو، جتنا ہمارے بارے میں کم جانو گے اتنا ہی فائدے میں رہو گے، جوانا نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے بڑے نوٹوں کی ایک گٹھی نکال کر سامنے رکھ دی۔ جوزف انتھونی کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم نے ہماری کارکردگی دیکھی ہے، اگر ہم چاہتے تو تمہاری روح سے بھی سب کچھ اگلوا لیتے، لیکن ہم ایسا نہیں چاہتے۔ یہ گڈی تمہاری ہو سکتی ہے اگر تم سچ سچ سب کچھ بتا دو، اور یہ بھی سن لو کہ تمہارے بولتے ہی ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو، اور جھوٹ بولنے کی صورت میں یہ آفت ختم ہو جائے گی۔ جوانا نے کہا میں سچ بولوں گا۔ انتھونی نے قدرے خوفزدہ لہجے میں کہا تم ناپال کے سرحدی علاقے میں واقع کافرستان کے ایک پہاڑی علاقے ہرشناس میں کافی عرصہ گزار چکے ہو، جوانا نے کہا تو انتھونی بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تمہیں یہ سب کچھ معلوم ہو گیا؟ یہاں تو کسی کو نہیں معلوم، انتھونی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم صرف سوالوں کے جواب دو گے، سوال نہیں کرو گے، سمجھے؟ ورنہ جوانا کا لہجہ یک لگ انتہائی سخت ہو گیا۔ ہاں میں واقعی اسی علاقے کا ہی باشندہ ہوں، میرا پورا قبیلہ وہاں پائی جانے والی خاص لکڑی جسے کلوروک کہا جاتا ہے وہ کاٹنے کا کام کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ کام پسند نہیں تھا کیونکہ اس میں محنت بے حد زیادہ تھی، لیکن معاوضہ بے حد کم ملتا تھا۔ میں وہاں لکڑی کے ایک بڑے ڈیلر کے پاس ملازم تھا، میں 10 سال تک وہاں کام کرتا رہا، پھر میرا مالک فوت ہو گیا اور اس کی اولاد نے مجھے نظر انداز کرنا شروع کر دیا، تو میں وہاں سے پہلے کافرستان کے دارالحکومت چلا گیا، وہاں میں ہوٹل میں ویٹر بن گیا، پھر وہاں میرا ایک بہت بڑے گنڈے سے جھگڑا ہو گیا تو میں خوفزدہ ہو کر یہاں آ گیا۔ انتھونی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا وہاں کرچناس میں ایک لیبارٹری بنائی گئی ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے؟ جوانا نے کہا لیبارٹری نہیں، جب تک میں وہاں تھا تو میں نے لیبارٹری کے بارے میں سنا بھی نہیں، میرے بعد بنی ہو تو میں کہہ نہیں سکتا، انتھونی نے جواب دیتے ہوئے کہا اگر ہم وہاں جائیں تو کیا تم بطور گائیڈ ہمارے ساتھ جا سکتے ہو؟ تمہیں تمہاری مرضی کا معاوضہ دیا جائے گا، لیکن سوچ لو اگر تم نے ہاں کی تو پھر وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ جوانا نے کہا تم نے وہاں کیا کرنا ہے؟ انتھونی نے کہا آکشیا سے ایک سائنسدان کو اغوا کر کے وہاں لے جایا گیا ہے، ہم نے اسے واپس لے آنا ہے۔ جوانا نے کہا او ہاں میں تمہارے ساتھ جا سکتا ہوں، معاوضہ جتنا مرضی آئے دے دینا۔ انتھونی نے کہا سوچ کر وعدہ کرو، وعدہ خلافی کی گنجائش نہیں ہوگی۔ جوانا نے کہا میں سوچ کر ہی بتا رہا ہوں، مجھے تم جیسے لوگوں کے ساتھ کام کرنے میں لطف آئے گا۔ اور پھر اس سارے علاقے کے چپے چپی نہیں کی۔ جوانا نے سیٹنگ روم میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا ابھی تیاریاں کی جا رہی ہوں گی، باس اس طرح منہ اٹھا کر نہیں چل دیتا، اور یہی بات اس کی کامیابی کی بنیادی وجہ ہے۔
یوسف نے کہا تو جوانا نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ شاغل اپنے آفس میں موجود تھا۔ اس کے سامنے ایک فائل کھلی ہوئی پڑی تھی، لیکن شاغل فائل پڑھنے کی بجائے منہ پیچھے خاموش بیٹھا ہوا ایک کیس کے سلسلے میں سوچ رہا تھا کہ سائڈ پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو شاغل نے چونک کر فون کی طرف دیکھا اور پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ شاغل بول رہا ہوں چیف آف پاکستان سیکرٹ سروس۔ شاغل نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا اسپیشل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، لیکن لہجہ بے حد تومکانہ تھا اور شاید بولنے والے کا لہجہ تھا کہ شاغل کے چہرے پر یک لفظ شعلے سے بھڑک اٹھے۔ پھر میں کیا کروں؟ شاغل نے گراتے ہوئے لہجے میں کہا پرائم منسٹر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، فوراً پہنچے۔ دوسری طرف سے قدر غسیلے لہجے میں کہا گیا سوری میں مصروف ہوں۔ شاغل نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور کریڈر پر پٹک دیا۔ نان سینس، یہ طریقہ ہے سیکرٹ سروس کے چیف کو بلانے کا جیسے کسی خسیارے کو بلایا جا رہا ہے۔ نان سینس، شاغل نے غسیلے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے گھنٹی دوبارہ بج اٹھی کیونکہ یہ ڈائریکٹ فون تھا، اس لیے کال بھی ڈائریکٹ کی جا رہی تھی۔ شاغل نے ایک جھٹکے سے ریسیور اٹھا لیا۔ شاغل بول رہا ہوں چیف آف پاکستان سیکرٹ سروس۔ شاغل نے اس بار ہار کھانے والے لہجے میں کہا پرائم منسٹر سے بات کریں۔ دوسری طرف سے وہی نسوانی آواز سنائی دی، ہیلو۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی مردانہ آواز سنائی دی، یس سر میں شاغل بول رہا ہوں۔ شاغل نے نرم اور مودبانہ لہجے میں کہا سیکرٹری نے بتایا ہے کہ آپ نے آنے سے انکار کر دیا ہے، کیوں؟ پرائم منسٹر کے لہجے میں ہلکے سے غصے کا تاثر تھا۔ سوری سر، آپ کی سیکرٹری کو معلوم ہی نہیں ہے کہ سیکرٹ سروس کے چیف سے کیسی بات کی جاتی ہے۔ اس نے مجھ سے ویسے لہجے میں کہا ہے جیسے میں اس کے دفتر کا چپڑاسی ہوں۔ شاغل سے نار آ گیا تو وہ پھٹ پڑا، آئی ایم سوری، میں اس سے جواب طلبی کروں گا، آپ میرے پاس پہنچ جائیں، آپ سے ایک انتہائی ضروری معاملے کو ڈسکس کرنا ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، یس سر میں ابھی پہنچ رہا ہوں، شاغل نے کہا، اور دوسری طرف سے رابطہ ختم ہونے پر اس نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ نان سینس، ایک پاکستان سیکرٹ سروس کا چیف ہے جس سے اس کے ملک کا صدر تک لڑتا ہے اور یہاں سیکرٹری مجھ پر رعب جما رہی تھی۔ نان سینس، شاغل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار پرائم منسٹر ہاؤس میں داخل ہو رہی تھی اور پھر اسے فوراً ہی اسپیشل میٹنگ روم میں پہنچا دیا گیا۔ شاغل ایک کرسی پر اس طرح اکڑ کر بیٹھ گیا جیسے وہ خود پرائم منسٹر ہو۔ پرائم منسٹر ابھی حال میں ہی منتخب ہوئے تھے اور ان سے شاغل کی صرف چند ہی ملاقاتیں ہوئی تھی۔ ان ملاقاتوں میں اس نے محسوس کیا تھا کہ پرائم منسٹر اپنے آپ کو ساری دنیا سے علیحدہ عقل مند سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ وہ بہرحال پرائم منسٹر تھے اس لیے شاغل کو ان کے سامنے کوئی ایسی دہسی بات کرنے کی ہمت نہیں پڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ریٹائرڈ عمر پرائم منسٹر اندر داخل ہوئے تو شاغل اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ بیٹھیے، پرائم منسٹر نے سر ہلا کر سلام جواب دیتے ہوئے کہا اور خود بھی اپنے لیے مخصوص کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں نے اسپیشل سیکرٹری کو وارننگ دے دی ہے، وہ آئندہ محتاط رہے گی، پرائم منسٹر نے کہا۔ شکریہ سر، شاغل نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ پاکستان سیکرٹ سروس کے ساتھ آپ کی سروس کا کتنی بار ٹکراؤ ہو چکا ہے، پرائم منسٹر نے کہا۔ تو شاغل بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ پرائم منسٹر اس قسم کی بات کریں گے۔ متعدد بار جناب، شاغل نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ کیا رزلٹ نکلتا رہا ہے اس ٹکراؤ کا؟ پرائم منسٹر نے خاصے تنزیہ لہجے میں کہا۔ ہر کیس کے اپنے حالات و واقعات ہوتے ہیں اور ہر کیس کا نتیجہ انہی حالات و واقعات کا مرہون منت ہوتا ہے جناب۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ شاغل نے جواب دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ پرائم منسٹر اپنے اسپیشل سیکرٹری کا انتقام اس سے اس انداز میں لے رہے ہیں۔ کبھی آپ کی جیت بھی ہوئی ہے؟ پرائم منسٹر نے اس بار کھل کر بات کرتے ہوئے کہا۔ اس انداز میں آپ پوچھ رہے ہیں، اس انداز میں نہیں ہوئی، شاغل نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر چیف آف پاکستان سیکرٹ سروس، آپ کی ایسی کیا خصوصیات ہیں کہ آپ ملک کے پرائم منسٹر کی کال پر جواب دیتے ہیں کہ آپ مصروف ہیں؟ اگر اسپیشل سیکرٹری کا لہجہ اور انداز آپ کو پسند نہیں آیا تھا تو آپ مجھ سے شکایت کرتے، لیکن آپ نے اس طرح حکم ماننے سے انکار کر کے غداری کی ہے، اس لیے کیوں نہ غداری کے الزام میں آپ کا کورٹ مارشل کیا جائے، پرائم منسٹر نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ وہ اب کھل کر غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے سر، آپ جو اقدام میرے خلاف کرنا چاہتی ہیں کر لیں، میں بہرحال حکومت کا ملازم ہوں اور آپ چیف ایگزیکٹو ہیں، لیکن یہ بتا دو سر کہ آپ کو اسپیشل سیکرٹریاں تو بے شمار مل جائیں گی لیکن دوسرا شاغل نہیں ملے گا۔ یہ درست ہے کہ ہم واضح اور دو ٹوک انداز میں پاکستان سیکرٹ سروس سے کبھی نہیں جیت سکے۔ پائے بیٹھا ہوا تھا، چند لمحوں بعد گھنٹی کی آواز سنائی دی تو پرائم منسٹر نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، پرائم منسٹر نے سخت لہجے میں کہا۔ صدر صاحب سے بات کریں جناب۔ لاؤڈر کا بٹن پہلے سے پریس تھا اس لیے دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی دی، ہیلو سر، جو شاغل ملک کے چیف ایگزیکٹو کو انکار نہیں کر سکتے
لیکن یہاں انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ انہوں نے دانستہ انکار کیا ہے۔ یہ چیف ایگزیکٹو اور پورے ملک کی توہین ہے، اس لیے میں نے ان کے کورٹ مارشل کے آرڈر کر رہا ہوں۔ اس سمری پر آپ نے دستخط کرنے ہیں۔ میں ایسے چیف کو مزید ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ پرائم منسٹر نے انتہائی تیز اور غصیلے لہجے میں کہا، آپ ملک کے منتخب چیف ایگزیکٹو ہیں، اس لیے آپ ایسا کرنے کا مکمل حق رکھتے ہیں۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، اور نہ ہی میں کسی کو یہ اختیار دے سکتا ہوں کہ وہ چیف ایگزیکٹو کی توہین کرے۔ لیکن یہ دیکھ لیں کہ یہ بات پریس میں آ جائے گی، اور پورے ملک تو کیا پوری دنیا میں ایک تماشا کھڑا ہو جائے گا کہ آپ چیف ایگزیکٹو ہونے کے باوجود اپنی بات نہیں منوا سکتے۔ اس سے جو تاثر پھیلے گا اس کو آپ مجھ سے بھی بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ چیف شاغل نے پہلی بار ایسا کیا ہے، اس لیے اسے لاسٹ اور فائنل وارننگ بھی دی جا سکتی ہے۔ بہرحال فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہوگا۔ دوسری طرف سے باوقار لہجے میں جواب دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو پرائم منسٹر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور ریڈر پر رکھ دیا۔ آپ نے سن لی صدر صاحب کی بات، آپ کو لاسٹ اور فائنل وارننگ دی جاتی ہے۔ آئندہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ نتائج کی خود ذمہ دار ہوں گے۔ پرائم منسٹر نے کہا، میں آپ کا مشکور ہوں جناب۔ شاغل نے جواب دیا۔ پرائم منسٹر کا یک لحظہ چہرہ بدل گیا۔ میں نے آپ کو اس لیے کال کیا تھا کہ پاکستان کی ایک نئی ایجنسی وائٹ برڈز نے پاکستان کے ایک سائنسدان سے رابطہ کیا اور اسے پاکستان کے لیے کام کرنے پر آمادہ کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کے شمالی پہاڑی علاقوں سے ایک انتہائی قیمتی اور نایاب دھات بھی حاصل کر لی گئی، جس کا علم کسی کو نہیں ہو سکا۔ اس دھات کے ذریعے کافرستانی بین البراعظمی میزائل تیار کر سکے گا، اور اس طرح کافرستان بھی سپر پاورز میں شامل ہو جائے گا۔ اس دھات پر بنیادی اور ابتدائی کام کرنے کے لیے نیپال کی سرحد کے قریب ایک جنگلاتی علاقے شناس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ وہاں ایک جدید لیبارٹری موجود ہے اور اس کے بارے میں کسی کو علم بھی نہیں ہے۔ چنانچہ اس دھات اور بادشاہی سائنسدان کو وہیں پہنچا دیا گیا اور اس کی حفاظت کے لیے وہاں وائٹ برڈز کی ڈیوٹی لگا دی گئی۔ لیکن پھر یہ رپورٹ ملی کہ اس علاقے میں پیدا ہونے والے درخت جن کا نام پلورگ ہے سے ایسے اثرات فضا میں مل رہے ہیں جو اس ریسرچ پر غلط اثر ڈالیں گے۔ چنانچہ وہاں سے اس دھات کو واپس منگا لیا گیا اور ایک اور لیبارٹری میں بھجوا دیا گیا۔ وائٹ برڈز کو بھی وہاں بھجوا دیا گیا۔ پھر یہ اطلاعات ملی ہیں کہ پاکستان سیکرٹ سروس کو اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ کرشناس میں مشن مکمل ہو رہا ہے اور وہ سروس کسی بھی وقت کرشناس پہنچ سکتی ہے۔ لیکن اگر وہاں پہنچ کر انہیں علم ہو گیا کہ مشن یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے تو لامحالہ وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ مشن یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے تو لامحالہ وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اب مشن کہاں مکمل کیا جا رہا ہے۔ جبکہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان سیکرٹ سروس کو یہ معلوم نہ ہو سکے اور اس کا خاتمہ وہیں کر دیا جائے۔ آپ کی سروس کو میں وہاں تعینات کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ ان کا خاتمہ کر سکیں۔ حکومت کو اطمینان ہوگا کہ وہاں مشن مکمل نہیں ہو رہا، اس لیے رزلٹ کچھ بھی رہے حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جبکہ اس دوران دوسری لیبارٹری میں کام مکمل کر لیا جائے گا اور پھر پاکستان سیکرٹ سروس کچھ بھی نہ کر سکے گی اور نہ ہی پاکستانی حکومت اور پاکستان سپر پاور بن جائے گا۔ پرائم منسٹر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، سر اگر آپ اسے میری گستاخی نہ سمجھیں تو میں کھل کر بات کر لوں۔ شاغل نے کہا تو پرائم منسٹر چونک پڑے۔ ہاں کھل کر بات کریں، یہ انتہائی اہم معاملہ ہے۔ پرائم منسٹر نے کہا، پاکستانی سیکرٹ سروس میں جس طرح پاکستان میں بیٹھے بیٹھے یہ معلوم کر لیا ہے کہ مشن کرشناس میں مکمل کیا جائے گا، اسی طرح وہ وہاں بیٹھے بیٹھے یہ بھی معلوم کر لے گی کہ ہم مشن کرشناس سے کسی اور جگہ شفٹ کر دیا گیا ہے، اس لیے ہم کرشناس میں اس کی راہ دیکھتے رہ جائیں گے اور وہ وہاں بھی پہنچ جائیں گے جہاں مشن مکمل ہو رہا ہے، اس لیے یہ سیٹ اپ کافرستان کی کسی کام نہیں آئے گا۔ شاغل نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیسے معلوم ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ پرائم منسٹر نے ایک بار پھر غصیلے لہجے میں کہا، جس طرح انہیں کرشناس کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا جناب، وہ لوگ ناممکن کو ممکن بنا لیتے ہیں اور اس کام میں انہیں ہمارے آدمی مدد دیتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ساتھ لازمی اور بہت سے افراد کو بھی اس بارے میں علم ہوگا۔ شاغل نے کہا، دوسرے لفظوں میں آپ کرشناس جانے سے انکار کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر نے یک لفظ برا فاختہ کرتے ہوئے کہا، سوری سر، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میں آپ کو اس لیے یہ بات بتا رہا تھا کہ پاکستان سیکرٹ سروس کے بارے میں میرا یہی تجربہ ہے۔ ویسے آپ کے حکم کی تعمیل ہم پر فرض ہے۔ شاغل نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو پھر یہ میرا حکم ہے کہ آپ اپنی ٹیم سمیت وہاں پہنچ جائیں۔ میں اور جب بھی پاکستان سیکرٹ سروس وہاں آئیں تو اس کا خاتمہ کر دیں۔ پرائم منسٹر نے تمکانہ لہجے میں کہا، یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی سر۔ وہاں جو لوگ بھی سرکاری طور پر موجود ہیں سر، انہیں احکامات دے دیں کہ وہ ہم سے مکمل تعاون کریں۔ شاغل نے کہا، ہاں ایسا ہو جائے گا۔ پرائم منسٹر نے کہا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو شاغل بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔
پرائم منسٹر مڑ کر اس دروازے کی طرف بڑھ گئے جہاں سے وہ داخل ہوئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد شاگل مڑا اور دوسرے دروازے سے باہر آ گیا۔